میں اپنے گھر کی واحد بیٹی تھی۔ میری دادی اسی وجہ سے مجھے پسند بھی کرتی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ مردوں برے اس گھر میں رہنا میرے لیے کوئی قابل فخر بات نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ میرے لیے ایک ایسا روگ بنتا جائے گا جسے نکلنا شاید میرے لیے بہت مشکل ہوگا، بلکہ شاید ناممکن ہوگا۔ ان دنوں میری امی اکثر اپنے میکے بھی جاتی رہتی تھی کیونکہ ماموں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے ماموں کی شادی کا دن آن پہنچا تو بات بڑی عجیب ہوئی۔ امی نے کہا کہ میں اپنے بھائی کی مہندی میں جاؤں گی تو سائرہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ دادی کہنے لگی ایسا نہیں ہو سکتا، اس گھر میں سارے مرد ہی ہیں، عورت تو کوئی ہے نہیں، تم بھی اپنے بھائی کی مہندی میں جا رہی ہو، پہلے تم نے اسے بہت وقت دے دیا ہے، اب اگر تم گھر سے بھی چلی جاؤ گی تو یہاں پر موجود لڑکوں کو کھانا کون پکا کر دے گا؟ ہم لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے تھے۔ میری دادی کو اپنے بیٹوں کی بھی فکر رہتی تھی اور امی اس گھر کی سب سے بڑی بہو تھی، اسی وجہ سے دادی ہر وقت امی کو کاموں میں لگائے رکھتی۔ اس گھر میں کوئی عورت ہوتی تو شاید امی کا کام ہلکا ہو جاتا، مگر ایسا نہیں تھا۔ خیر دادی نے کہا کہ اب اگر تم اپنے میکے جا ہی رہی ہو تو کم از کم سائرہ کو چھوڑ جاؤ، چھوٹے موٹے کام تو کر لے گی۔ امی کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور ایک گیا۔ ماں جی میں اسے چھوڑ تو جاؤں گی، لیکن آپ جانتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے بارے میں بہت حساس ہوں، بیٹی کی ماں ہوں تو مجھے بہت ڈر بھی لگتا ہے۔ ارے بیٹا ڈر کیسا، اپنا گھر ہے، چار دیواری میں رہے گی۔ امی مطمئن نہیں ہو رہی تھی، آج کل کسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ماں جی، امی نے نظر چراتے ہوئے بڑے دھیمے لہجے میں کہا تھا، تو دادی اپنے کانوں کو پکڑ کر توبہ استغفار کرنے لگی۔ کیسی باتیں کرتی ہو بہو، اس گھر میں میری اولاد رہتی ہے، کیا تمہیں میرے بچوں پر بھروسہ نہیں؟ تمہارا شوہر بھی تو میرا ہی بیٹا ہے، تم یہ بات سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ تمہیں سائرہ کے معاملے میں کم از کم مجھ پر بھی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ میں اب اتنی بھی کئی گزری نہیں کہ ایک لڑکی کی حفاظت نہ کر سکوں۔ میں نے بھلے بیٹے پال کر بڑے کیے ہیں، لیکن مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے ایک بیٹی کی ماں کی ذمہ داری کیا ہوتی ہیں۔ دادی کی بات سن کر میری امی کچھ مطمئن تو ہو گئی، مگر ابھی تک وہ مجھے عجیب نظر سے دیکھ رہی تھی۔ پھر جاتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، کسی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانا، باہر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گھر میں بھی کسی سے زیادہ بات چیت مت کرنا۔ میں نے امی سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو بالکل بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اتنی چھوٹی نہیں ہوں کہ اپنا خیال نہ رکھ سکوں۔ امی بڑی مشکلوں سے مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ بہرحال میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کام کر رہی تھی۔ کام کرتے کرتے مجھے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ آج امی بھی گھر پر نہیں تھی تو سارے گھر کے کام میں نے کیے۔ گھر کے کاموں میں عموماً زیادہ وقت تو نہیں لگتا، لیکن میری کم عمری تھی، میں مشکل سے سنبھال پاتی تھی۔ جہاں مجھے برتن دھونا پڑتے لیکن میں کام پورا کرتی تھی، پھر تیزی بھی تھی، میں کم وقت میں کر لیتی تھی۔ دادی نے مجھ سے سارے گھر کے کام کروا لیے، کھانا، برتن، صفائی، جھاڑو پوچھا، سب کام کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں آئی تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سوئی تو مجھے کوئی احساس نہیں ہوا کہ میں گہری نیند میں ہوں یا کس حال میں۔ اماں نے تو مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ اپنے کمرے میں دروازے کو کنڈی لگا کر بیٹھنا، مگر میں تو کنڈی لگائے بنا ہی سو گئی۔ پھر خدا جانے کیا ہوا، جب میری آنکھ کھلی تو تقریباً 3-4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو کمرے کی چیزیں تھوڑی بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں میں جو کتاب تھی وہ دور رکھی ہوئی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، میں تو چونک کر رہ گئی تھی۔ میری حیرت کی انتہا اس لیے بھی نہ تھی کہ میرے سر پر جو چادر تھی وہ بھی غائب تھی۔ میں کمرے کو غور سے دیکھنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی آیا ہو، جسے میری ساری چیزیں بکھیر کر رکھتی ہوں۔ میں نے فوراً اٹھ کر خود کو سمیٹا، مگر مجھے اپنا بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے خود میں ایک تبدیلی سے محسوس ہوئی، مگر میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ کافی دیر تک میں یوں ہی خود کو آئینے میں دیکھتی رہی۔ مجھے اپنے بال بھی بکھرے بکھرے سے محسوس ہو رہے تھے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں نے آ کر باہر پانی پیا۔ دادی اماں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ بیٹی میرے پاس آؤ، دادی نے مجھے گہری اور سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، تو میں جا کر ان کے پاس بیٹھی۔ کیا ہوا ہے دادی؟ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ کچھ نہیں، بس اپنا خیال رکھا کرو، اور جب سوتی ہو تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا کرو۔ دادی کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، حالانکہ میں نے انہیں کبھی اس طرح سے نہیں دیکھا تھا۔ دادی تو ہمیشہ تسلی دیا کرتی تھی، مگر آج ان کی نظریں بھی عجیب تھی، ان کا انداز بھی بڑا ہی انوکھا تھا۔ میں نے اتنا پریشان اور اتنا کھویا ہوا انہیں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ خیر میں نے دادی سے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، نہ ہی دادی نے مجھ سے کبھی کوئی بات ایسی کی کہ مجھے ان سے فاصلہ اختیار کرنا پڑتا۔ وہ بہت محبت کرنے والی عورت تھی۔ خیر کافی دیر گزری، اب مجھے امی کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ شام ہوئی، امی جلدی ہی گھر آ گئی۔ کہنے لگی کہ بیٹی میرا دل بہت گھبرا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہو جائے گا، اگر میں گھر نہ گئی تو شکر ہے کہ میں جلدی گھر آ گئی ہوں، میں اپنی بیٹی تک پہنچ گئی ہوں، ورنہ میں وہاں پر بے چین ہو رہی تھی۔ بس کل میرے بھائی کی بارات ہے، ولیمہ بھی ہے، لیکن 2-3 دن کے بعد تو میرے ساتھ ہی چلنا،
اور میں ساتھ رہنا۔ میں نے امی سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے اپنے ماموں کی بارات اور ولیمے کے لیے اپنے گھر سے 3 دن کے کپڑے لے کر امی کے ساتھ چلے گئی۔ 3 دن وہاں پر مجھے بہت مزہ آیا۔ میں نے خوب کھایا پیا اور اپنے کزنس کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ اکٹھی بیٹھی۔ ہم نے شادی میں بہت ساری باتیں بھی کی تھی۔ شادی سے واپسی پر میرا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ نانی کے گھر سے جانا میرے لیے ہمیشہ سے ایک مشکل مرحلہ رہا اور اس بار تو بہت زیادہ اداسی ہو رہی تھی۔ خیر تقریباً 1 ہفتے کے بعد ہم لوگ گھر واپس لوٹ آئے تو گھر آتے ہی شام کے وقت میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، الٹی سی آ رہی تھی۔ میں نے فوراً جا کر اماں کو یہ بات بتائی تو مجھے ہی ڈانٹنے لگی۔ ارے بیٹا، میں نے تمہیں بہت منع کیا، شادی والا گھر ہے، کھانے پینے کی کمی نہیں ہے، لیکن تم اپنے پیٹ پر ظلم نہ کرنا۔ لگتا ہے تم نے وہاں پر بہت زیادہ کھانا کھا لیا، اسی وجہ سے تمہارا پیٹ خراب ہو گیا، اماں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں اماں، پیٹ نہیں خراب ہوا، میں تو کچھ بھی نہیں کھایا تھا اور پیٹ صبح تک تو ٹھیک تھا۔ میں وہاں بیٹھی اپنی باتیں سنا رہی تھی کہ دادی باہر آ گئی۔ انہوں نے بھی مجھ سے حال چال پوچھا۔ میں نے ان کو بھی یہی بات بتائی کہ میرا پیٹ خراب ہو گیا اور مجھے ابھی ابھی الٹی آئی ہے۔ دادی نے مجھے عجیب نظر سے دیکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ بہرحال 2-3 دن گزر گئے، میری طبیعت بھی خراب رہنے لگی، مجھے نیند بھی بہت زیادہ آتی، کبھی الٹی سی آتی، کبھی کوئی اور بات ہو جاتی۔ اماں پریشان ہو گئی، بولی کہ لگتا ہے تجھے نظر ہو گئی ہے، میں تمہیں دم درود بھی کروں گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر میری حالت بھی دن بدن عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ اب تو میرے پیٹ میں بھی عجیب سی سویلنگ ہو گئی تھی جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ میں کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہوں۔ ایک دن ہم لوگ حکیم کے پاس گئے۔ اماں نے حکیم سے کہا کہ میری بیٹی کے پیٹ میں سوجن بڑھ گئی ہے جو کہ کافی دن سے ہے۔ حکیم نے کہا کہ دیکھو بی بی، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بیٹی پر شک کرو، لیکن ایک بار جا کر لیڈی ڈاکٹر سے اپنی بیٹی کو چیک ضرور کرا لو۔ آج کل کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کہیں کوئی بڑی بیماری ہو، پھر تمہاری بیٹی کا کیا ہوگا، یہ تو بہت چھوٹی سی ہے۔ امی تو حکیم صاحب کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی، مجھ سے کہنے لگی کہ پتہ نہیں تمہیں کیا ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی، شادی میں تم بہت پیاری لگ رہی تھی، شاید اسی وجہ سے تمہیں نظر لگ گئی ہے۔ میں تمہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، صبح تم تیار رہنا، لیکن یہ بات کسی کو نہیں بتانا۔ اگر تمہاری دادی کو پتہ چل گیا کہ تم بیمار ہو تو وہ میری جان کھا جائیں گی، کہیں گی کہ تم نے میری پوتی کو بیمار کر دیا۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں، بس ہر وقت میری ماں ہونے پر سوال اٹھاتی رہتی ہیں۔ ان باتوں سے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ واقعی میرا پیٹ بہت عجیب انداز میں بڑھ رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پیٹ میں کوئی چیز ہے جسے باہر نکال دینا چاہیے اور میرا پیٹ پھر سے صحیح ہو جائے گا، لیکن رفتہ رفتہ میری حالت بگڑتی جا رہی تھی، یعنی میرے پیٹ کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ 2 دن مزید گزر گئے تھے، اماں مجھے ہاسپٹل لے کر گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے دیکھا اور پھر میرا الٹرا ساؤنڈ کیا۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد وہ بے بسی سے میری امی کو دیکھنے لگی۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ کی بیٹی غیر شادی شدہ ہے۔ جی بالکل، اس کی عمر ہی کیا ہے ابھی، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی بیٹی شادی کی ساری حدود پار کر چکی ہے۔ لیڈی ڈاکٹر کی بات سن کر اماں کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے ان سے کھل کر بات کرنے کی درخواست کی۔ تب لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی بیٹی امید سے ہے، اسے امید سے ہوئے کافی وقت گزر چکا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بیٹی پر میں کسی قسم کا کوئی تجربہ کروں یا کوئی ایسی دوا دوں جس سے آپ کو اس سارے معاملے سے نجات مل جائے، کیونکہ 4 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے اور اب یہ ممکن نہیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہی تھی، مگر میں اور اماں دونوں ہکا بکا بیٹھے اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ اماں نے مجھے بڑی گہری نظر سے دیکھا، مجھے بھی سمجھ آ گئی تھی کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے۔ میں ایک بچے کی ماں بننے والی تھی، لیکن میں نے تو شادی ہی نہیں کی تھی، تو میں کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ میں نے دل میں سوچا۔ اماں نے اسی وقت مجھے بالوں سے پکڑا اور مجھے زور دے کر پوچھنے لگی، سچ سچ بتا، تو نے کیا کیا ہے؟ کہاں جا کر منہ کالا کیا؟ اب اپنے ماں باپ کا نام رسوا کرے گی؟ بے حیا اولاد، میں تجھے اس دن کے لیے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ اماں بہت ناراض ہو رہی تھی، ان کے غصے سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ میں تو اس وقت مرد اور عورت کے تعلقات کی نزاکت کے بارے میں بھی واقف نہیں تھی۔ میں نے اماں کے آگے قسمیں کھانا شروع کر دی۔ اماں مجھے نہیں پتا کہ سب کیا ہے، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تم مجھ سے ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو۔ اماں میری باتیں سن کر مجھے مزید مارنے لگی۔ مجھے فالتو ڈرامہ مت دکھا، اچھی طرح جانتی ہوں کہ تو نے ضرور کچھ ایسا کیا ہے جس نے تجھے اس حال تک پہنچا دیا۔ میں چھوٹی بچی نہیں ہوں، تیری ماں ہوں، مجھے سچ سچ بتا دے کہ کیا ہوا تھا۔ اماں مجھے مارتے ہوئے وہاں سے باہر لے آئی۔ باہر لوگوں کے تماشے کا ڈر نہ ہوتا تو شاید میری جان ہی لے لیتی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں کا رو رو کر برا حال تھا، مگر انہوں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، چپ چاپ کمرے میں آ کے اور بیٹھ کر رونے لگی۔ خدا کے لیے مجھے بتا دے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اپنے ماں باپ کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں آیا۔ وہ بار بار یہی باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ میں نے اماں کے سامنے بہت قسمیں کھائیں، مجھے نہیں پتا اماں، یہ سب کچھ مجھے نہیں پتا۔ میں رو رو کر اماں کو اپنی صفائی دیتی، مگر انہیں تو میری بات کا کوئی یقین ہی نہیں تھا۔ ابا گھر آئے تو اماں نے اٹھ کر انہیں پانی دیا۔
تو ابا نے ان کی آنکھوں میں موجود سرخی دیکھ لی۔ پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے؟ تب اما نے انہیں ساری حقیقت بتا دی۔ ابا نے یہ سنا تو وہ بھی ساکت کھڑے رہ گئے۔ میں تو پہلے کسی زندہ لاش کی طرح گھر میں پڑی تھی، مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ سب کیا ہوا، بس میں روئے جا رہی تھی۔ ابا کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے آ کر مجھے مارا نہیں، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ابا بھی یہ بات سنتے ہی میرے پاس آئیں گے اور مار مار کر مجھے بے ہوش کر دیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ابا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ انہیں غصہ تو بہت آیا تھا جسے میں ان کے چہرے سے دیکھ چکی تھی، مگر وہ بہت زیادہ پرسکون یا پھر پریشان لگ رہے تھے۔ پرسکون اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے ان کے چہرے پر کوئی تاثر نظر نہیں آیا۔ میں نے ابا کو غور سے دیکھا، غصے میں وہ باہر نکل گئے۔ اس کے بعد ابا کہاں گے مجھے نہیں پتا۔ میں اور اماں ان کا انتظار کرتے رہے۔ رات کا کافی پہر گزر چکا تھا جب ابا گھر واپس آئے، کہنے لگے کہ یہ بات کسی بڑے کو پتہ نہ چلے، نہ ہی ماں جی کو اور نہ ہی ابا جی کو۔ میرے ابا نے یہ اعلان تو کر دیا تھا کہ کسی کو اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے، لیکن آخر انسان کب تک کتنی بڑی بات چھپا سکتا ہے۔ بالآخر یہ بات میرے چھوٹے بھائی کو بھی پتہ چل گئی۔ دادی کو بھی جب اس بات کا اندازہ ہوا، انہوں نے تو آسمان سر پر اٹھا لیا۔ کہنے لگی ضرور یہ قصور تمہاری بیٹی کا ہی ہے، ارے اسی لیے مجھے بیٹیوں سے نفرت ہے۔ بیٹیوں سے نہیں، ان کے نصیب سے ڈر لگتا تھا، اور دیکھو تمہاری بیٹی نے کیا گل کھلا دیا۔ مجھے تو اب اس کے کردار سے بھی ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں یہ گناہ کرنے کی لت اسے کہاں سے پڑ گئی۔ ہمارے خاندان میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، کیسے کیسے عورتیں لے آئے ہم لوگ، جن کی اولاد انہی کے نقش قدم پر چل رہی ہیں۔ دادی یہ باتیں میری امی کو سنا رہی تھی، مگر امی تھی کہ غم سے بے حال، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ ایک تو میری دادی، پھر اس گاؤں کے بہت سارے ایسے گھرانے جو ہماری کوئی کمزوری ڈھونڈنے پر جیسے دن رات لگے رہتے تھے۔ انہیں اگر پتہ چل جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ میرا دل بری طرح سے رو رہا تھا۔ میرا کوئی قصور نہیں تھا، تو پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ لیکن ابا نے آہستہ آہستہ اس بات کو قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک دن ابا نے دادی کے سامنے ایسی بات کہہ دی جس کا میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ امی، یہ میری بیٹی ہے، میری اولاد ہے، مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ اس نے آج تک مجھ سے کسی گڑیا یا کھلونے کی فرمائش نہیں کی، تو یہ میرے لیے اتنا بڑا گڑھا کیسے کھو سکتی ہے؟ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں اپنی بیٹی کا بھرپور ساتھ دوں گا اور آخری سانس تک دیتا رہوں گا۔ ابا نے دادی کے سامنے یہ بات کی تو دادی ہوا میں ہاتھ لہرا کر بولی، اچھی طرح سمجھتی ہوں کہ ساری پٹی تمہاری بیوی کی پڑائی ہوئی ہے۔ دیکھیے اماں، میں کچھ نہیں جانتا، لیکن مجھے اپنی اولاد اتنی ہی پیاری ہے جتنا آپ کو میں پیارا ہوں۔ ابا نے اس بات کو سیدھا دادی کے سامنے رکھ دیا، اور دادی اماں نے ابو سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ اماں جی، کس سے شادی کروں؟ پہلے تو میں وہ مجرم ڈھونڈوں گا جس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، پھر اسے سزا دوں گا، اس کے بعد اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں بھی سوچ لوں گا۔ اچھا تو اب کیا تو پورے گاؤں میں ہماری عزت اچھالتا پھرے گا؟ دادی اماں نے سخت لہجے میں ابا سے کہا۔ تو ابا نے مسکرا کر ایک ہی جواب دیا، اماں مجھے پورا یقین ہے کہ میری بیٹی کا گاؤں کے کسی آدمی سے چکر نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسی گھر کی چار دیواری کے اندر ہوا ہے۔ مجھے اپنی بیٹی پہ یقین ہے، لیکن آپ کی اولاد پر نہیں۔ معاف کیجیے گا، آپ کہتی تو ہے نا کہ آپ کو اپنی اولاد پر پورا یقین ہے، پر آپ کی اولاد باہر کیا کیا کرتی پھرتی ہے اس بات کا آپ کو ذرا بھی اندازہ نہیں۔ آپ تو بس اپنے بیٹوں کی غلط حمایت کرتی ہیں، الٹی سیدھی صحیح غلط آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آگے کیا ہو رہا ہے، بس آپ اپنے بیٹوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ سارا بھی آپ کی پوتی ہے اور آپ کا خون ہے، آپ اسے اپنا سمجھنا شروع کریں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری بیٹی میں ایسی کوئی برائی نہیں جس کا اتنا سخت نتیجہ ہمیں ملتا۔ یہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور میں ظلم کی تفتیش کر کے رہوں گا۔ میں اس مجرم کو ڈھونڈ نکالوں گا جس نے میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے۔ ابا کی بات پر میری دادی کو سخت غصہ آیا، کہنے لگی تم میں دوسرے بچوں پر الزام لگا رہے ہو، صرف اپنی بیٹی کی خاطر تم میرا گھر کیوں تباہ کرنا چاہ رہے ہو؟ ابا نے کہا کہ اگر قصور میری بیٹی کا ہوا تو پھر میں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے چلا جاؤں گا، حصہ بھی نہیں مانگوں گا، لیکن اگر قصور آپ کے بیٹوں میں سے کسی کا ہوا تو نہ صرف آپ اسے گھر سے بلکہ اپنی جائیداد سے بھی الگ کریں گی۔ دادی اماں کو یہ بات بری تو بہت لگی، لیکن ابا نے کیونکہ شرط بڑی کڑی رکھی تھی اور یہ بھی کہا تھا کہ میں غلط ہونے کی صورت میں اپنی جائیداد سے دستبردار ہو جاؤں گا، تو اب میرے گھر کے سبھی لوگ یعنی سبھی مردوں کو ٹیسٹ بھی کروانا تھا جسے پتہ چل سکتا کہ میرے ہونے والے بچے کا باپ کون ہے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا تو ظاہر مجرم کا بھی پتہ چل جانا تھا۔ اب پھر ایسا ہی ہوا۔ ابا نے میرے گھر والوں کی لاکھ مخالفت اور تانوں کے باوجود بھی ہر طرح کے ٹیسٹ کروائے، اور ان ٹیسٹوں کے نتیجے نے نہ صرف دادی اماں بلکہ ابا جان کا بھی منہ بند اور آنکھیں کھول کر رکھ دی تھی، کیونکہ ٹیسٹ کے مطابق میرا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ میرا چھوٹا چچا تھا، جس کی عمر بمشکل 20 سال تھی، لیکن چونکہ وہ ایک درندہ تھا اس لیے اسے کسی بھی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ دادی نے میرے ابا جان سے معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا میں آئندہ کے بعد جلال سے کوئی رشتہ نہیں رکھوں گی۔ اس نے جو تمہاری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا اور ہم نے جو تمہیں اس کا جواب دیا، میں اس پر بہت شرمندہ رہوں گی۔
ابا تو شرمندہ ہو گئے تھے۔ میرے دادا ابو نے بظاہر اس بات کو قبول کر لیا کہ ان کا چھوٹا بیٹا ان کی نسل سے ہی نہیں، لیکن اسی چھوٹے بیٹے کے غم میں دادا ابو کی جان چلی گئی۔ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ مجھے آج بھی اس بات کا افسوس ہے کہ دادا جان کو خواہ مخواہ ہماری وجہ سے تکلیف اٹھانا پڑی، جبکہ وہ بہت نیک شخصیت کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے اور میرے بابا کا سایہ میرے سر پر قائم رکھے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ سبق آموز کہانی کیسی لگی؟ اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔